اس داعش کے ہٹانے کا مرحلہ میں چاہتا ہوں کہ ابتدا میں ادا ہو جائے اور صدارتی خطبہ جو کہ آخر میں ہوا کرتا ہے، اور ابھی میں نے اردو کے حوالے سے بات کی تھی اور یہ ذکر کرنا اپنا فرض سمجھا تھا کہ دنیا میں جہاں جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے وہاں وہاں ہمارے ناقدین، ہمارے محققین اور سب سے بڑھ کر ہمارے شعراء نے اردو زبان و ادب کے چراغ روشن کیے ہیں، اور ان چراغ روشن کرنے والوں میں سب سے نمایاں شخصیت ہمارے دوست بھارت کے نامور نقاد، محقق، ادیب جناب ڈاکٹر گوپی چند نارنگ ہیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور ابتدا میں خطبہ صدارت عطا فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر گوپی چند نارنگ۔ سفیر کبیر پاکستان در عمان عالی جناب سلطان حیات خان صاحب، فرسٹ سیکرٹری سفارت خانہ ہندوستان در عمان شری پرتاپ سنگھ صاحب، ہندوستان اور پاکستان کے نمائندہ اور ممتاز شعراء گرامی، مقامی شعراء حضرات، خواتین و حضرات، یہ تمہیدی کارروائی پہلے ہی کچھ طویل ہو چکی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ محفل مشاعرہ میں نثر کا جوڑ کچھ ایسے ہے جیسے مخمل میں ٹاٹ کا پیوند۔ میں نہ تو اپنی عزت و آبرو کو داؤں پہ لگانا چاہوں گا اور نہ آپ کے صبر کا امتحان لینا چاہوں گا۔ میں اپنے دوست کرم فرما جناب ہمایوں ظفر زیدی صاحب کا ممنون ہوں کہ انہوں نے یہ موقع عنایت فرمایا، عزت افزائی اہل عمان، اہل مسقط کی، آپ کا کرم، آپ کی عنایت، تشکر۔ حضرات، میں کیا، میری بساط کیا، آپ کی محبت کی وجہ سے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ ایسی خوبصورت محفل مشاعرہ منعقد کی گئی ہے یہاں، ایسی خوشگوار شام، ایسی یادگار نشست کہ آپ سب کو مبارکباد دینے کو جی چاہتا ہے۔ اردو کے بارے میں کچھ کہنے کا حکم ہوا ہے، میں صرف چند ہی منٹ دو تین نکات کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات کو ختم کر لوں گا۔ اس سے زیادہ کا اس وقت یارہ بھی نہیں اور مناسب بھی نہیں۔ کیا عرض کروں، اردو زبان کی جادو اثری اور اس کا جادو کس طرح سے سر پر چڑھ کے بولتا ہے، اس کے عینی شاہد آپ بھی ہیں، ہم بھی ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب خدائے سخن میر تقی میر نے کہا تھا، گفتگو ریختے میں ہم سے نہ کر، گفتگو ریختے میں ہم سے نہ کر، یہ ہماری زبان ہے پیارے۔ اور پھر وہ زمانہ بھی آیا جب داغ نے، یعنی پہلا شعر جو میں نے عرض کیا خدا سخن میر تقی میر کا، 18ویں صدی کا شعر، 19ویں صدی تک اردو نے کیسے یہ فاصلہ طے کیا، جب داغ کو
یہ کہنے کی توفیق عطا ہوئی، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام، اس شعر کے تیور دیکھیے، ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ حالانکہ داغ کے زمانے میں سارے جہاں کا مطلب پوری دنیا یا کرۂ ارض نہیں تھا، شاہ جہان آباد سے لے کے زیادہ سے زیادہ رامپور یا حیدرآباد تک۔ 19ویں صدی اور آج 20ویں صدی کا اواخر، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہماری اردو زبان جس سے ہم سب کا دامن بندھا ہوا ہے اور جس کی زلف گرہ گیر کے ہم سب اسیر ہیں، آج وہ پورے کرۂ ارض پر پھیل چکی ہے۔ اردو کی اس جادو اثری، اردو کی اس مقبولیت اور ہر دل عزیزی کی وجہیں ایک نہیں سینکڑوں ہیں۔ اردو محض ایک زبان نہیں، میں تو خود غیر اہل زبان ہوں، میری حیثیت محض اردو کے ایک ادنا خادم کی، ایک خدمت گزار کی ہے۔ البتہ اگر اردو سے میرا کوئی لگاؤ اور لگن کا رشتہ ہے تو وہ عشق و محبت کا ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ میرا ہر سفر جو اردو کے نام پر ہوتا ہے وہ سفر عشق ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ عمان کا اور مسقط کا بھی ہے۔ حضرات، کیا یہ واقعہ نہیں کہ چند صدیوں کے ہیر پھیر میں اردو زبان ایک مقامی زبان کے طور پر جو پیدا ہوئی، آج وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے۔ اردو کے سواد اعظم یعنی ہندوستان اور پاکستان سے ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے آج آپ اردو شعر و ادب کی داد دینے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ میں 1 یا 2 منٹ جو بھی مختصر بلکہ مختصر ترین گفتگو کروں گا یا معروضات پیش کروں گا، وہ اردو کی اسی جادو اثری کے بارے میں ہوں گے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ اردو ایک تہذیب کا نام ہے، ایک اسلوب زیست کا نام ہے، ایک انداز نظر کا نام ہے۔ یہ فقط زبان یا بول چال نہیں ہے، یہ ہماری تہذیب کا، ملی جلی بر صغیر کی مشترکہ تہذیب کا وہ خوبصورت ہاتھ ہے جس نے ہمیں گھڑا ہے، بنایا ہے، سنوارا ہے اور ہمیں ہماری شناخت دی ہے۔ جس معنی میں علامہ اقبال نے کہا تھا شکوہ ترکمانی، اردو ایک سے آتشہ زبان ہے اور اس میں طرح طرح کے اثرات اور حسن و خوبی کے سرچشمے آ کے مل گئے ہیں۔ شکوہ ترکمانی، ذہن ہندی، نطق اعرابی، یہ تینوں چیزیں ملی ہیں تو اردو سے آتشہ بن گئی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ تاریخ کے لمحوں میں جب ہوا میں نئی لطافت اور رس پیدا ہوتا ہے تو کوئی زبان اردو زبان بن پاتی ہے۔